چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ابھی حامد خان صاحب سے بات کر رہا تھا، نون لیگ کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے ثاقب نثار صاحب کی جو مبینہ آڈیو ہے۔ چینلز دکھا چکے ہیں کہ کلپس کہاں سے اٹھائے گئے، بہت سا وہ خود بھی اس کو ڈینائی کر چکے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے اور کسی جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہونی چاہیے جوڈیشل انکوائری اس سارے معاملے کی؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مطلب اگر سوال پہلا ہے کہ کس کے ایما پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، وہ بات میں کریں گے کس کے ایما پہ ہونی چاہیے۔ اگر انہوں ہوتی ہے تو وہ یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود اس کا سو موٹو نوٹس لیں، یا میاں نواز شریف یا مریم یا نون لیگ جائے اس آڈیو کو لے کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو سچ ہے اور اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا کہ ہمیں سزائیں اور ہمیں جیل میں کاٹنی پڑی ہے اس کی وجہ سے۔ اگریوڈ پرسن تو وہ ہے، اگریوڈ پرسن اور اگریوڈ پارٹی تو پی ایم ایل نواز ہے، اس کو جانا چاہیے بالکل، اور اس کو پھر اس کے راہ میں دشواری آئے گی کہ اس کو اس جو سما ٹیلی ویژن والوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا اور فورینسک کر دیا، جس طرح اس آڈیو ٹیپ کا، آڈیو اسٹرپ کا، جس سے ثاقب نثار کو منسوخ کیے جا رہے، اس کی آواز ہے، وہ آواز انہی کی ہے، لیکن وہ الفاظ اٹھا کے ادھر ادھر سے جہاں سے پہلے انہوں نے اسٹرپ بنائی، اب میں بناؤں آپ کی بنانا چاہوں تو میں ایک بناؤں کہ جی سمیع الرحمان نے یہ کہا کہ کیا اس کا نام سمیع ابراہیم نے یہ کہا کہ نواز شریف اور اس کو مریم کو سزا ہونی چاہیے اور بڑی سخت سزا ہونی چاہیے، تو ہو گئی۔ اب یہ آپ صرف اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر نکل پڑیں کہ کہاں کہاں ان میں سے کون سا لفظ کس تقریر میں یا کس نشست میں ثاقب نثار کی آواز میں ثاقب نثار نے خود ادا کیا ہوا ہے، وہ اٹھاتے جائے۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو دشواری ڈھونڈنا تو پڑے گا نیٹ پہ، اور آج کل سب کچھ نیٹ پہ ہے، تو وہ آپ اس کو بنا لیتے ہیں، ایک اسکرپٹ بنا لیتے ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کبھی یاد ہوگا کہ جب مریم نے کیا تھا وہ پریس کانفرنس کی تھی جو جج ارشد ملک سے متعلق، تو میں نے اس دن بھی کہا تھا، اسی دن کہا تھا کہ یہ اگر تو یہ بڑا پکا صاف ستھرا ویڈیو ہے اور اس میں بالکل جینوئن ہے یہ، اگر اور اس میں کوئی انہوں نے کٹ اینڈ پیسٹ جاب کا تو بریچ نہیں کی ہوئی، تو پھر تو اس کو جا کے لے کے جائیں اور فوراً سپریم کورٹ کو جانے جائیں اور میاں صاحب کو باہر لے آئیں۔ تو وہ آج تک وہ اس ویڈیو کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد ایک کاپی بھی اس کی اپنے ہاتھ سے انہوں نے کسی عدالت میں نہیں جمع کرائی، کسی میڈیا والے کو نہیں دی، کسی پریس کانفرنس میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کی، کیونکہ وہ ایک دستاویز ہے، ثبوت ہے۔ پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں تو جو دستاویز جس پہ آپ انحصار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس پہ اس کو آپ کاپیاں سارے سب میں تقسیم کرتے ہیں میڈیا میں، کسی کو نہیں دی۔ وہ آج تک ہمیں ایک دفعہ دکھائی گئی ہے اس پریس کانفرنس میں، اور اس کے بعد وہ غائب ہے، تو یہ بھی غائب کر لیں گے اگر ان کو۔ اور آپ دیکھیں ایک پاسٹ ماضی جو ہے مسلم لیگ نواز کا، اس میں کلیبری کا خط ہے، وہ فیک اور فوج ثابت ہو گیا۔ ایک قطری خط تھا، وہ کدھر گیا، کہاں سے آیا، کہاں سے گیا، کس فائل میں پڑا ہے، کہاں پر رکھا ہے، اس کو عدالت میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش بھی کی، بس میڈیا کو دکھا دیا اور کر دیا۔ اور وہ اس کی پھر تیسری یہ تھی کلیبری اور یہ قطری اور پھر ارشد ملک کی ویڈیو، اب ایک آڈیو آ گئی ہے۔ پہلے تو ایک ایفیڈیوٹ آیا رانا شمیم کا، میرا خیال ہے رانا شمیم کو انہوں نے سنائی ہے پہلے، یہ جو بظاہر اب تو فیک آڈیو لگتی ہے آڈیو نظر میں جو یہ ثاقب نثار کی انہوں نے بنائی ہے،
اور یہ سنائی ہوگی اس کو رانا شمیم کو اور اس کو تسلی دی ہوگی کہ ہمارے پاس بڑا بالکل ایویڈنس ہے. اب آپ نے کہہ دینا ہے کہ ایک اور موقع پر بھی یہ تو آپ کے سامنے آپ چیف جسٹس رہے ہیں, آپ کے سامنے انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے یہ بطور چیف جسٹس ہدایات دی تھیں اور آپ ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے سنی تھی اور آپ وہ اس لیے اتنا جم کے کھڑا ہے. آج وہ بڑا پریشان ہوگا, بہت پریشان ہوگا وہ جو رانا شمیم ہے میرے خیال میں کہ یہ کہاں سے, یہ تو آڈیو ہی وہ غلط نکلی ہے. وہ تو اس میں تو سارا کچھ جوڑ کے الفاظ جوڑ کے اور جو ہے جملے جوڑ کے یا جملوں کے حصے جوڑ کے بنائی ہے آڈیو. یہ تو بڑی مشکل ہے. اور پھر دیکھیں نواز اب کیا مشکل اب کہتی ہے کہ اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا نکلتا ہے تو رانا شمیم ذمہ دار ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے. اور اگر یہ آڈیو جھوٹا نکلتا ہے تو احمد نورانی کو سزا ہونی چاہیے. آج شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنے اٹھا لیے اس معاملے میں. اچھا چوہے صاحب, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اس کی انکوائری کس کے ایما پر ہو. اب اگر نون لیگ عدالت میں بھی نہیں جاتی, لیکن آج ہم نے دیکھا پی ڈی ایم نے جو بعد میں پریس کانفرنس کی ان کے سربراہ نے کہ ہم اس کو ایک بیانیے کو لے کے جائیں گے, یہ بڑی سیریس بات ہے, عدلیہ پر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں, یہ عدالت میں بھی نہیں جا رہے اور ایک پولیٹیکل مائلیج کے لیے یہ ساری بات کرتے ہیں, تو یہ کیا پھر عدلیہ پر الزام تراشی کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ عدلیہ یہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہوں گے پھر اگر یہ عدالت میں بھی نہ جائیں لیکن اسے ایک نیریٹو لے کے چلیں ایک ایسی ویڈیو کی بنیاد پر جو پریما فیشائی ہمیں لگتا ہے کہ فیک ہے؟ ہاں نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ عدالت تو اس سے اگر لوگ اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیں کہ یہ واقعی ثاقب نثار نے اسی طرح یہ جملے ادا کیے ہیں اور یہی ان کی یہ منشا تھی, تو بہت نقصان پہنچتا ہے عدلیہ کو اور ان کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. اور اب اس کو ثبوت کو دیکھیں, ایک ایفیڈیوٹ جو رانا شمیم کا انہوں نے بھی عرض کی تھی کہ ایفیڈیوٹ کا ایسے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کو ایفیڈیوٹ کہہ لیں, اس کو بیان کہہ لیں, اس کو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کہہ لیں, اس کو آپ اپنا موقف کہہ لیں, وہ آپ اپنے کاغذ پہ لکھیں اور نوٹری پبلک سے آپ اس سے دستخط کرا لیں اور مہر لگوا لیں, تو سارے انارکلی میں بانٹتے پھرے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. بانٹتے آپ ادھر میڈیا کو دیتے رہے پھر وہ تو جب تک عدالت میں ایفیڈیوٹ نہ دیا جائے اس کی کوئی حیثیت اور نہیں ہوتی. عدالت میں موضوع کارروائی میں جو موضوع کارروائی مناسب اور موضوع کارروائی ہے اس کے دوران آپ ایک شخص ایک حلفی بیان دیتا ہے, اس کی اہمیت ہے, اس کے عدالت انحصار بھی کر سکتی ہے یا اس کو رد بھی کر سکتی ہے, اور اگر رد کرتی ہے تو اس کو اس پہ اس کا جو مؤلف ہے اس پہ اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.